Hello, Assalamu alaikum. Today's topic is reasons of separation of East Pakistan. Let's understand why East Pakistan was separated from Pakistan. Before we understand and analyze the reasons of separation of East Pakistan, let's understand brief background of Pakistan. Pakistan emerged as an exceptional state on the world map in August 1947 due to three factors. Firstly, it was founded on the basis of religious nationalism. Religion was a cementing force among its various ethnic groups. دنیا میں پاکستان وہ پہلی ریاست ہے جو ریلیجن کے بیسس کے اوپر بنی. اینڈ سیکنڈ اسٹیٹ از اسٹیٹ آف اسرائیل. دنیا میں صرف دو ہی ریاستیں ہیں جو ریلیجن کے اوپر بنی ہوئی ہیں. سیکنڈ یہ تھا کہ پاکستان واز کنسسٹ آف ٹو ٹیریٹریز، ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان، سیپریٹڈ بائی 1500 کلومیٹرس. 1500 کلومیٹر جو ٹیریٹری تھی وہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے بیچ میں جو انڈین ٹیریٹری تھی، تو دیٹ واز اے یونیک کریشن آف پاکستان. اور تھرڈ جو فیکٹر تھا، پاکستان ڈڈ ناٹ انہیریٹ اینی سینٹرل اسٹیٹ انسٹیٹیوشن آف دی کالونی. جب پاکستان بنا تو جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن سے ایون دا نیو دہلی کیپٹل تھا وہ انڈیا کے پاس تھا. اینڈ پاکستان کے ادر جو انسٹیٹیوشن تھے، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن سے یا دوسرے ملٹری اور جو پولیس انسٹیٹیوشن تھے یا بیوروکریسی تھی، وہ تمام اسٹرانگ تھی، وہ انڈیا کے پاس تھی. تو پاکستان ہیز ٹو اسٹارٹ فرام بگننگ. تو یہ تھری امپارٹنٹ اور یونیک فیچر تھے جس کے اوپر پاکستان کی ریاست بنی. ناؤ لیٹس انڈرسٹینڈ واٹ ور دا ریزنس آف سیپریشن آف ایسٹ پاکستان، کہ کیوں سیپریشن ہوئی ایسٹ پاکستان کی. تو دیر ور نمبر آف فیکٹرس ریسپانسبل. تو فرسٹ جو فیکٹر تھا کہ ڈیلے ان کانسٹیٹیوشن میکنگ. کانسٹیٹیوشن جو پاکستان نے بنایا وہ 1956 میں بنا پہلا کانسٹیٹیوشن، جبکہ 1947 سے لے کر اور 1956 کے درمیان تقریباً 9 ایئرس کا عرصہ ہے. تقریباً 9 ایئرس جو یہ آپس میں ٹگ آف وار رہی بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کس قسم کا ہونا چاہیے، کہ سینٹرل کے پاس کون سی اتھارٹیز ہونی چاہیے، پروونسز کے پاس کون سی اتھارٹیز ہونی چاہیے، کس ٹائپ فارم آف گورنمنٹ ہو، ریلیجن کا اس میں کیا رول ہوگا. تو یہ ساری اٹونومی صوبوں کو کتنی دی جائے گی. تو یہ ساری جو لینگویج کا ایشو تھا کہ یہ کس بیسس کے اوپر جو ڈویژن آف پاور ہوگی. تو یہ جو ٹگ آف وار تھی سینٹر اور جو اسٹیٹ کی، اور اس کی وجہ سے جو سسپیشن ایسٹ پاکستان کے اندر ہونا شروع ہو گیا کہ یہ جو میجارٹی میں ایسٹ پاکستان کے اندر بنگالی نیشن تھی، بقایا ویسٹ پاکستان کے اندر ڈفرینٹ اتنے گروپس تھے. تو اس کی وجہ سے بھی کافی جو ہے کانسٹیٹیوشن ڈیلے کی وجہ سے بھی یہ ایسٹ پاکستان کے اندر جو ہے فیلنگس آنا شروع ہو گئی کہ دے آر بینگ ٹریٹڈ ایز اے منارٹی being a majority. Another factor was the language. Soon after the independence, Bengali began to feel a sense of deprivation when Urdu was announced as the national language of Pakistan. Only 2.3% were Urdu speaking, while Bengali was a language of 54% of Pakistan. تو بنگالی نیشنلزم جو ہے نا ارائز ہونا شروع ہو گئی. بنگالی فیلڈ کے بینگ اے میجارٹی، اور جو اردو منارٹی لینگویج کی تھی ان کو ایک نیشنل لینگویج کو ڈکلیئر کرا دیا. تو اس کے بعد بھی یہ بھی ان کے اندر فیلنگس ہونا شروع ہو گئی کہ وائی ناٹ بوتھ لینگویج. تو یہ بعد میں اس کو ڈکلیئر دونوں کو کیا گیا تھا، لیکن یہ جو ہے نا اس کی وجہ سے ریورٹس بھی ہوئے تھے جب دہلی کے اندر، اور کافی اسٹوڈنٹس نے ڈسٹربنس کی تھی اور کچھ لوگ مارے بھی گئے تھے. لینگویج ریارٹس ہو گئے تھے جب پاکستان اسٹیٹ نے ڈکلیئر کیا تھا اردو ول بی دا نیشنل لینگویج آف پاکستان. تو یہ لینگویج ایشو بھی ون آف دا ریزنس بنا جو ہے بنگالی سینس آف جو نیشنلزم تھی ان کو ابھارنے میں اگینسٹ پاکستان، اگینسٹ دا ویسٹ پاکستان. Another reason was economic causes.
East Pakistan was a raw material producing area and contributing a significant share in the national income. اسپیشلی جوٹ پروڈکشن کی جاتی تھی ایسٹ پاکستان سے، اور زیادہ تر جو بھی پاکستان ارننگ کماتا تھا وہ جوٹ پروڈکشن اور را مٹیریل جو تو ایسٹ پاکستان میں تھا. اور ڈیولپمنٹ جتنی بھی ہو رہی تھی 1947 ٹو 1965 کے درمیان، لاٹ آف ڈیولپمنٹ ہیپنڈ ان ویسٹ پاکستان ڈیو ٹو فارن ایڈ اینڈ انکم فرام ایکسپورٹ فرام را مٹیریل. تو زیادہ تر جتنی بھی انیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی انہوں نے جنریٹڈ سینس آف ڈپریویشن امنگ دا پیپل آف ایسٹ پاکستان. دے اسٹارٹڈ اسٹرگل فار در رائٹس وچ لیڈ ٹو اے کانفلکٹ ان دا اسٹیٹ. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جو ہے ہمارے بھی ریزرویشن ہیں وہ ختم ہونے چاہئیں. یہ جو ڈپریویشن تھی وہ سینس آف انیکل ڈیولپمنٹ تھی، ان کی وجہ سے یہ سینس ڈیولپ ہونا شروع ہوئی کہ جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے وہ ویسٹ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، حالانکہ سب سے زیادہ انکم جو کما رہا ہے پاکستان وہ اس پاکستان سے وہ کماتا ہے. Another reason of separation of East Pakistan was the political alienation. The Bengali political leaders started sense of deprivation when they had not been allowed to exercise their political powers without the consent of political bureaucracy of West Pakistan. اور خواجہ ناظم الدین بنے تھے وہ ہی واز بنگالی. ہی بیکیم گورنر جنرل آف پاکستان آفٹر دا ڈیتھ آف قائد اعظم، بٹ ہی واز انیبل ٹو کنٹرول دا ڈومیننٹ ملٹری اینڈ civil bureaucracy of West Pakistan. Likewise, Hussain Shaheed Sohrawardy and I. Chandigarh, being Prime Minister, were powerless. This practice generated a sense of deprivation of Bengali leadership in the newly built Islamic State of Pakistan. Let's analyze the role of Sheikh Mujibur Rahman. He was the leader of Awami League, a Bengali national political party. He was a very vocal Bengali opposition to the discriminatory or economic policies of central government. Especially he was very much critical of the Ayub Khan government. Sheikh Mujibur Rahman wanted provincial autonomy and he gave 6 points provincial autonomy کے لیے 6 points انہوں نے دیے تھے to give major kind of more autonomy to the provinces. اسپیشلی جو 6 points تھے وہ ایسٹ پاکستان کے لیے تھے کہ ان کو پراپرلی autonomous کیا جائے. ہی واز لائک دیٹ. اور انہوں نے جو ہے نا اسٹرائک کی کال دی کہ جب تک 6 points کو جو امپلیمنٹ نہیں کروا جائے گا تو اس نے اسٹرائک کیے. تو اس اسٹرائک کی وجہ سے ریاٹس بڑھے، مور دین ڈزن پیپل کلڈ. اس کے بعد ایوب خان نے ان کو جیل میں حراست میں لیا، گرفتار کیا تھا. امیڈیٹلی اریسٹڈ شیخ مجیب الرحمان. تو اس کے بعد پولیٹیکل ٹینشنز مزید انکریز ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے ان مارچ 1969 ایوب خان واز فورسڈ ریزائن بائی دا چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت کے جنرل یحییٰ خان. تو ہی ٹک آفس، جنرل یحییٰ خان ٹک آفس اینڈ انہوں نے ماشاء اللہ ڈکلیئر کیا. تو شیخ مجیب الرحمان کو انہوں نے آزاد کر دیا اور الیکشن کا شیڈول اناؤنس کیا تھا. اور اسی سال الیکشن ہوئے 1970 میں، اور دیٹ ور کنسیڈر ان دا ہسٹری آف پاکستان فرسٹ الیکشن اور فیئر الیکشن مانے جاتے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں. عوامی لیگ گاٹ 160 سیٹس آؤٹ آف 162 جو ایسٹ پاکستان کی سیٹس تھی. اور پیپلز پارٹی بھٹو کی جو بنائی ہوئی تھی انہوں نے 81 آؤٹ آف 138 سیٹس ان ویسٹ پاکستان جیتے تھے. ایسٹ پاکستان کے سیپریشن کے جو امیڈیٹ کاز بنے تھے وہ ملٹری آپریشن تھا، کیونکہ جب 1970 کے الیکشن کو رزلٹ تھا ان کے نہیں مانا گیا اور شیخ مجیب الرحمان کو حکومت نہیں بنانے دی جا رہی تھی، تو ریاٹس بڑھے، لوگ سڑکوں پہ آئے، مسئلے بڑھے. تو پولیٹیکل جو پرابلم تھا اس کو حل کرنے کی بجائے تو ملٹری کا یوز کیا گیا، آپریشن کیا گیا اس پاکستان کے اندر. اس مسئلے کو زیادہ تر جو مدد پھر انڈین اٹیک نے بھی کر دی تھی. انڈیا نے اٹیک کیا اس پاکستان کے اندر، تو یہ جا کے ایک انٹرنل پرابلم جو تھا پاکستان کا وہ اس کے اندر وہ وار ڈکلیئر ہو گئی. انڈیا نے اٹیک کر دیا، یہ انٹرنیشنل پرابلم بن گیا، پوری دنیا نے اس چیز کو دیکھا اور سنا. تو الٹیمیٹلی جو ہے ایسٹ پاکستان واز سیپریٹیڈ، کیونکہ انڈین بھی رول تھا، ایکسٹرنل رول. مکتی بانی ایک آرگنائزیشن تھی وہ جو ان کو سپورٹ کی دی جا رہی تھی انڈیا کی طرف سے. تو یہ دیز ور دی ریزنس کے جس کی وجہ سے سیپریشن آف پاکستان ہوا.
اگر ہم کنکلوژن کریں، اف وی کنکلوژن کہ 1947 ٹو 1965 پاکستان کی جو اکنامک گروتھ تھی ریٹ واز ویری گڈ، 5% تھا تقریباً، اور وہ پیریڈ انڈسٹریل اور اکنامک ڈیولپمنٹ پیریڈ پاکستان کی ہسٹری میں مانا جاتا ہے. بٹ ایسٹ پاکستان واز ایکسکلوڈیڈ فرام دیٹ پروسیس، thus creating a sense of deprivation among the East Pakistani. They started the struggle for their rights, but unfortunately their grievances were not addressed properly. اور جو الیکشن کے 1917 کے اندر الیکشنز ہوئی، اس میں بھی ایسٹ پاکستانی جو تھے ان کی میجارٹی آئی، لیکن ان کو بھی گورنمنٹ نہیں بنانے دیے، ٹرانسفر پاور نہیں کرنے دیا گیا تھا. اس نے بھی مزید جو ہے ان کی ایلینیشن اور پرابلمس کو مزید جو ہے انکریز کیا. اس کے بعد پاکستان نے جو ہے ویسٹ پاکستان نے یا پاکستانی گورنمنٹ نے جو ہے ملٹری آپریشن کیا، تو یہ جو کرائسس تھی وہ بڑھتا گیا، اور فائنلی جو انڈین اٹیک تھا انہوں نے ایسٹ پاکستان کو اٹیک کیا. آرمی سرنڈر، پاکستان آرمی نے سرنڈر کی دسمبر 16 دسمبر 1971 کے اندر. تو پاکستان آرمی سرنڈر اینڈ ایسٹ پاکستان بیکیم بنگلہ دیش. So these were the reasons of separation of East Pakistan. Thank you.